अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसा शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म ने ज़ियादती के मुजरिमों को नामर्द करने के कानून की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने मुजरिमान को सख्त सज़ाएं देने की सिफारिशात मंजूर कर लीं, ताहम सज़ाए मौत शामिल नहीं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने 25 नवंबर का दिन पाकिस्तान के नाम कर दिया। सदर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम वज़ीर आज़म इमरान खान का लाइव इंटरव्यू करेंगे। बेकाबू कोरोना मजीद खतरनाक हो गया। वबा ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 48 जानें निकल लीं। एक ही दिन में मजीद 2954 नए मरीजों की तशख़ीस हुई। कोरोना की दूसरी लहर, सिंध में कारोबार 6 बजे तक बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए। जुम्मे और इतवार सिर्फ अशिया ज़रूरिया की दुकानें खुलेंगी। कोरोना वबा में दीनी मदारिस बंद नहीं करेंगे, वफाकुल मदारिस का ऐलान। कारी मोहम्मद हनीफ जालनधरी कहते हैं, तालीमी इदारों की बंदिश के फैसले में वफाकुल मदारिस से मुशावरत नहीं की गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और ज़ालाबारी। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जुमरात तक जारी रहेगा। डॉलर 6 माह की बुलंद सतह पर पहुंच गया। ओपन करेंसी मार्केट में भी डॉलर की कदर 161 रुपये 35 पैसे पर बंद हुई। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 3,37,555 हो गई। हलाकतों की तादाद 11,521 हो गई है। कोरोना वायरस के दौरान गलती से हुकूमती इमदाद लेने वालों से कनेडियन हुकूमत का रकम वापस लेने का मुतालबा। 2,13,000 अफराद को वार्निंग दे दी। लॉकडाउन में सख्ती के अलावा कोई चारा नहीं। कनाडा की चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर की जानिब से कहा गया है कि अगर एहतियात ना की गई तो एक बार फिर केसेस में इजाफा हो सकता है। ऑन्टेरियो हुकूमत का कोरोना वायरस वैक्सीन टास्क फोर्स का ऐलान। रिटायर्ड जनरल को सूबे में वैक्सीन रोल आउट की सरबराही के लिए मुकर्रर किया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कड़वा घूंट पी लिया। नौमुंतखब सदर जो बाइडन इंतजामिया को इख्तियारात मुंतकली की बिल आखिर मंजूरी दे दी। कई हफ्तों से जारी टाल मटोल अंजाम को पहुंच गई। सऊदी अरब की इसराइली वजीर आज़म और सऊदी वली अहद की मुलाकात की तरदीद। सऊदी वजीर खारजा कहते हैं कि वली अहद से इसराइली हुक्काम की मुलाकात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। मुलाकात में सिर्फ अमरीकी और सऊदी हुक्काम शरीक थे। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपनी काबीना के इब्तदाई अरकान का ऐलान कर दिया। बाइडन इंतजामिया के ऐलान के बाद अमरीकी स्टॉक मार्केट में भी तेजी। इंटेलिजेंस इदारे की सरबराह पहली बार खातून नामजद। वैक्सीन के ट्रायल्स की कामयाबी से मुताल्लिक मस्बत खबरें आ रही हैं। आलमी इदारे सेहत के सरबराह डॉक्टर ने कोरोना वायरस के खात्मे की नवीद सुना दी। कहते हैं कि तारीख में कोई वैक्सीन इतनी तेजी से तैयार नहीं की गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 5,95,14,826 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 14,02,028 हो गईं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिनसी ज़्यादती के मुजरिमों को नामर्द करने के कानून की उसूली मंजूरी दे दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें कानूनी टीम की जानिब से मुजवज़ा रेप ऑर्डिनेंस का मुसविदा पेश किया गया। कानूनी टीम ने ऑर्डिनेंस पर रोशनी डालते हुए कहा कि ख़वातीन पुलिसिंग, फास्ट ट्रैक मुकदमात और गवाहों का तहफ़्फ़ुज़ मुजवज़ा कानून का बुनियादी हिस्सा होगा। मुतासिरा ख़वातीन या बच्चे बिला खौफ व ख़तर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मुतासिरा ख़वातीन और बच्चों की शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ का खास ख्याल रखा जाएगा। ब्रीफिंग के बाद वफाकी काबीना ने मुजरिमान की सख्त सज़ाओं पर मुश्तमिल सिफारिशात की उसूली मंजूरी दे दी, ताहम इस कानून में सज़ाए मौत को शामिल नहीं किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़्यादती के मुजरिमान के लिए कैस्ट्रेशन का कानून लाने की भी उसूली मंजूरी देते हुए कहा कि हमने अपने मुआशरे को महफूज माहौल देना है। ये संगीन नौयत का मामला है जिसकी कानून साजी में किसी किस्म की ताख़ीर नहीं करेंगे। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़ेह और शफ़ाफ़ अंदाज में कानून साजी होगी। यकीनी बनाया जाएगा कि सख्त से सख्त कानून का इत्तलाक़ हो। बास वफाकी वज़रा ने ज़्यादती के मुजरिमान को फांसी की सज़ा देने को नए कानून का हिस्सा बनाने का मुतालबा किया। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर फैसल वावडा, आज़म सवाती और नूरुल हक कादरी ने भी फांसी की हिमायत की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने राय दी कि इब्तदाई तौर पर कैस्ट्रेशन के कानून की तरफ जाना होगा।
وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی کا کرونا کی شدت کا احساس دلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہنا ہے کہ عوام کے رویے سے نہیں لگ رہا کہ انہیں کسی بات کی فکر ہے۔ کرونا کی دوسری لہر انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد میں معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کے ہمراہ پریس کانفرنس میں انہوں نے پاکستان میں وبائی مرض کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال اور مستقبل میں درپیش خطرے پر تفصیلی بات کی۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ حکومت کے لیے اسکولز بند کرنے کا فیصلہ آسان نہ تھا۔ 11 جنوری 2021 سے حالات دیکھ کر اسکولز کھلنے کے امکان ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ریسٹورنٹس کو بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ ہم نے شروع میں لاک ڈاؤن کیا تو غریب لوگ متاثر ہوئے تھے۔ ایسے حالات نہیں چاہتے جس سے روزگار اور زندگیوں کو خطرہ ہو۔ حکومت نے احساس پروگرام کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر نے بتایا کہ کورونا سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کل بلایا ہے۔ اجلاس میں سیاسی قائدین کو مدعو کیا گیا ہے۔ سیاستدانوں کو موجودہ صورتحال میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ورلڈ اکنامک فورم نے پاکستان اسٹریٹجی ڈے منانے کا اعلان کیا ہے۔ اس دن پاکستانی قیادت کے لیے دن بھر تقاریب منعقد کی جائیں گی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کی کرونا وائرس کے خلاف کامیاب پالیسیوں کے اعتراف میں ورلڈ اکنامک فورم نے 25 نومبر کا دن پاکستان کے نام کر دیا۔ ورلڈ اکنامک فورم نے پاکستان اسٹریٹجی ڈے منانے کا اعلان کیا ہے۔ اس دن پاکستانی قیادت کے لیے دن بھر تقاریب منعقد کی جائیں گی۔ صدر ورلڈ اکنامک فورم صبح 9 بجے وزیر اعظم عمران خان کا لائیو انٹرویو کریں گے۔ پاکستان کی کامیاب پالیسیوں کے اعتراف میں منعقد کی گئی تقاریب میں دنیا بھر کے سرمایہ کار کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹوز بھی وزیر اعظم سے سوال کر سکیں گے۔ پاکستانی وزراء بذریعہ ویڈیو لنک پالیسیوں، تجربات اور مشاہدات سے آگاہ کریں گے۔ کورونا وائرس سے 48 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 7,744 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,79,833 ہو گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,954 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,15,138، سندھ میں 1,64,651، خیبر پختونخوا میں 44,932، بلوچستان میں 16,846، گلگت بلتستان میں 4,558، اسلام آباد میں 27,555، جبکہ آزاد کشمیر میں 6,203 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 52,56,120 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 39,165 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 3,31,760 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,751 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 48 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 7,744 ہو گئی۔ پنجاب میں 2,879، سندھ میں 2,845، خیبر پختونخوا میں 1,330، اسلام آباد میں 285، بلوچستان میں 163، گلگت بلتستان میں 95 اور آزاد کشمیر میں 147 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کورونا کی دوسری لہر شدت اختیار کرنے لگی۔ صوبے بھر میں کاروبار 6 بجے تک بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ کاروبار کے اوقات کار صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک ہوں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کورونا کی دوسری لہر شدت اختیار کرنے لگی۔ صوبے بھر میں کاروبار 6 بجے تک بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ کاروبار کے اوقات کار صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک ہوں گے۔ محکمہ داخلہ سندھ کے مطابق تمام تجارتی مراکز جمعے اور اتوار کو مکمل بند رہیں گے۔ جمعے اور اتوار صرف اشیاء ضروریہ کی دکانیں کھلیں گی۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے نئی پابندیاں 31 جنوری 2021 تک لاگو رہیں گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام سرکاری، نجی دفاتر، پبلک مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار، جرمانہ بھی ہوگا۔ سرکاری اور نجی دفاتر میں 50% کم اسٹاف رکھا جائے۔ بند جگہوں پر شادی کی تقریبات پر پابندی، جبکہ صرف کھلے مقامات پر شادی ہوگی۔ شادی میں 200 مہمانوں کی اجازت ہوگی۔ تقریب 9 بجے ختم کرنا ہوگی۔ محکمہ داخلہ سندھ نے شادی میں بوفے سروس پر بھی پابندی عائد کر دی۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ کھانا پیک ڈبوں میں مہمانوں میں تقسیم کرنے کی اجازت ہوگی۔ مزارات، انڈور سینما، تھیٹر،
جم بند رہیں گے۔ ریسٹورنٹس کے اندر کھانے پر پابندی، کھلے مقام پر رات 10 بجے تک ڈائننگ کی اجازت ہوگی۔ ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری بھی رات 10 بجے تک ہوگی۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے مرکزی سیکریٹری جنرل مولانا قاری محمد حنیف جالندھری نے اعلان کیا کہ کورونا وبا میں دینی مدارس بند نہیں کریں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے مرکزی سیکریٹری جنرل مولانا قاری محمد حنیف جالندھری نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وبا میں دینی مدارس بند نہیں کریں گے۔ مولانا قاری محمد حنیف جالندھری کی اتحاد تنظیمات مدارس کے دیگر مرکزی قائدین کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جامع زبیریہ پر حملہ تمام مدارس پر حملہ ہے اور یہ ایک ملی سانحہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو خود آنا چاہیے تھا، حکومتی رویے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے مرکزی جنرل سیکریٹری کا کہنا تھا کہ ہم اسلام کے پہرے دار ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ مدارس کو مضبوط کرے۔ دینی مدارس کے کردار کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اس سانحے کے پس پردہ کرداروں کو گرفتار کیا جائے۔ بیرونی سازش کہنے کا حکومتی بیان ناکافی ہے اور اقدامات کی ضرورت ہے۔ قاری محمد حنیف جالندھری نے کہا کہ کورونا SOPs کے تحت مدارس بند نہیں ہوں گے کیونکہ تعلیمی اداروں کی بندش کے فیصلے میں وفاق المدارس سے مشاورت نہیں کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نااہل ہے۔ بارش برسانے والے سسٹم نے بلوچستان کے مختلف علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس کے باعث جمعرات تک وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش اور ژالہ باری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مغربی ہواؤں کا سلسلہ بلوچستان میں داخل ہو گیا ہے، جس کے باعث بلوچستان کے ضلع کوئٹہ، شیرانی، روب، موسی خیل، قلعہ سیف اللہ، پشین، قلعہ عبداللہ، مستونگ، نوشکی، قلات، خزدار، واشک، خاران، پنجگور، کیچ، آواران، لسپیلا، چاغی اور گوادر میں جمعرات تک گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ شمالی اضلاع میں برف باری بھی ہوگی۔ PDMA نے برف باری اور بارش کی صورت میں ہیوی مشینری الرٹ کرتے ہوئے متاثرہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہری سے غیر ضروری سفر سے اجتناب کی اپیل کی ہے۔ ڈالر کے انٹر بینک ریٹ 161 روپے سے تجاوز کر کے 6 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی اڑان جاری رہی، جس سے ڈالر کے انٹر بینک ریٹ 161 روپے سے تجاوز کر کے 6 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ انٹر بینک مارکیٹ میں پیر کو ڈالر کی قدر مزید 32 پیسے کے اضافے سے 161 روپے 4 پیسے کی سطح پر بند ہوئی، جبکہ اوپن کرنسی مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر 35 پیسے کے اضافے سے 161 روپے 35 پیسے پر بند ہوئی۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ IMF کا تیسری قسط کے لیے پاور ٹیرف میں اضافے کے علاوہ دیگر شرائط، چھوٹے مالیت کے تجارتی قرضوں کی ادائیگیوں کے لیے ڈالر کی خریداری بڑھنے جیسے عوامل ڈالر کے انٹر بینک ریٹ پر اثر انداز ہیں۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ زر مبادلہ کی مارکیٹوں میں ڈالر کی قدر میں مزید اضافے کی افواہیں زیر گردش ہونے سے درآمدی شعبوں کی طلب بڑھ گئی ہے، جو ڈالر کی طلب اور رسد کو غیر متوازن کر گئی ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔